اعلان نبوت سے قبل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت میں غرض سے عرب اور عرب سے باہر دوسرے ملک میں سفر کرنے کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام، بصرہ، یمن اور بحرین کا کئی مرتبہ سفر کیا تھا، جہاں مختلف بازار قائم تھی۔ نبوت کے بعد جب ایک دفعہ بحرین سے عبد القیس کا وفادار حضور کے پاس آیا تھا تو آپ نے بحرین کے ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو ہمارے ملک کا حال ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے اپنے چچا زبیر اور عباس کے ساتھ بھی یمن کا سفر کیا تھا اور یہ ایک کاروباری سفر تھا۔ سفر سے واپسی کے بعد جناب عباس کہا کرتے تھے کہ محمد کی ذات کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمیں تجارت میں زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضور ایران کے سرحدی علاقوں میں بھی گئے تھے۔ ان دنوں ایران میں منجر بن صابہ کی حکومت تھی۔ ان تمام سفر سے حضور کو خاصا تجربہ ہوا اور لین دین کے غرض کے مختلف علاقوں اور تہذیبوں کے لوگوں سے مول جول پڑا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی مذہبی زندگی سے متعلق کافی جانکاری اکٹھا ہوئی۔ نبوی زندگی میں جب کبھی حضور اپنے کسی پرانے تاجر ساتھی سے ملتے تو انتہائی گرم جوشی سے ملاقات کرتے اور ان سے تجارت کے گزرے دنوں کی یادوں کو تازہ کیا کرتے تھے۔ ان دنوں عرب میں افسانہ گوئی کا رواج تھا۔ رات کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی خاص مقام پہ جمع ہوتے تھے اور ایک شخص جو داستان گوئی میں مہارت رکھتا تھا وہ داستان شروع کرتا تھا جسے لوگ بڑے شوق سے رات بھر سنتے۔ ایک دفعہ حضور نے بھی اس محفل میں شریک ہونا چاہا لیکن راستے میں اتفاق سے ایک شادی کی محفل لگی تھی جسے دیکھنے کے لیے آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہیں نیند آ گئی۔ جب آپ اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ 40 سالوں کی مدت میں صرف 2 دفعہ حضور نے ایک ان محفلوں میں شریک ہونے کا ارادہ کیا تھا لیکن دونوں دفعہ کوئی اتفاق ہو گیا اور اللہ نے آپ کو ان فضول محفلوں سے بچا لیا۔ ان دنوں مکہ تمام تر بد عمالیوں اور برائیوں کا مرکز تھا۔ قریشی مکہ نے حج میں طرح طرح کی بدعتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ مرد ننگے ہو کر کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے جبکہ عورتیں بھی نیمب رہنا حالت میں کعبہ کے گرد چکر لگایا کرتی تھیں۔ لوگوں نے کعبہ کے گرد 360 بت رکھ دیے تھے، کہیں لات کی پوجا ہوتی، کہیں اجا کی تو کہیں انصافوں نائلہ کی۔ یہ وہ پتھر تھے جن کو لوگوں نے یہ خدا کا درجہ دیا تھا اور کفر ہر طرف غالب آ چکا تھا۔ کہیں بتوں کے آگے قربانیوں کی جاتی تھی تو کہیں مزاور اور پجاری لوگوں سے نذرانے وصول کر کے اپنی جیبوں کو بھرتے تھے۔ حضور اہل مکہ کے ان اعمال سے بہت غم زدہ رہتے اور انہیں جہالت اور گمراہی کو دیکھ کر کراہت محسوس کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حج طواف کے لیے کئی بار کہا گیا لیکن حضور ان لوگوں کی خرافات کی وجہ سے ہی صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے دنوں میں اعلان نبوت سے کمبل کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی قریش کے کسی جاہلیت کے رسم رواج میں شرکت کی۔ ان دنوں مکہ کا یہ حال تھا کہ کہیں شراب کی محفل، کہیں رقص، کہیں جوا، کہیں شور و گل، کہیں بدکاریاں اور رات کا ماحول بدترین ہو جایا کرتا تھا۔ مگر اس فحش ماحول میں حضور نے کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی شراب خانے کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ مکہ کے روسا اور عمران حیران ہوتے کہ یہ کیسا نوجوان ہے جو دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے، جیسے نہ شراب سے اور نہ ہی شباب سے کوئی سروکار ہے۔ مکہ کے قبہ خانے میں لڑکیاں اور کنیزیں ہر وقت موجود ہوتی اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی اور انہیں اپنی طرف مائل کرتی، مگر یہ ہاشمی جوان ان کی طرف ایک نظر بھی نہ اٹھاتے اور بے پرواہی سے اپنے معاملات میں مشغول رہتے۔ حضور کا دامن شبنم کی طرح پاکیزہ تھا۔ آپ مکہ کے اس فحش ماحول میں ایک نکھری ہوئی چاندنی کی طرح تھے جن کی پاک بازی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوانی میں کبھی عیش پرستی اور بدکاری کی ہمت نہیں پڑی بلکہ میرے رب نے مجھے ان تمام برائیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جو جاہلیت کے زمانے میں مکہ کے نوجوانوں میں عام تھی۔ دوستوں، زندگی کی اہم ضرورت ہوتی ہے سچا اور مفلس دوست کسی دولت سے کم نہیں ہوتا۔ حضور پاک بھی دوستوں سے مستثنا نہیں تھے۔ حضور کے تمام دوستوں پاکیزہ اخلاق، بلند کردار کے مالک تھے۔ ان میں سب سے قریب حضرت ابو بکر صدیق تھے جو حضور کے جگری دوست تھے اور برسوں تک آپ کے شریک شہبت رہے۔ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی حکیم بن حزام جو قریش کی نہایت کی معجز رئیس تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص احباب میں شامل تھے۔ اسی طرح حضرت جماعت بن سالبہ جو اجد قبیلے سے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے۔ اکثر فرصت کی اوقات میں حضور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے جاتے تھے، تیر اندازی اور گھڑ سواری کے مقابلے کرتے، کشتیوں سے لطف اندازے ہوتے اور سہایت کی باتیں ہوتی، لیکن آپ کے ان صحبتوں میں کبھی بے تکے یا بے حیائی کی باتیں نہ ہوتی تھی اور نہ ہی حضور کے دوستوں میں مکہ کا کوئی شریر یا بدکار شخص شامل تھا۔ جب حضور کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو مکہ نے کعبہ شریف کی دوبارہ مرمت کی اور سرداروں کے مشورے سے مکہ کے تمام قبیلوں نے الہدہ پتھر جمع کیا۔ اس طرح کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا۔ اس پر ہر قبیلے کے درمیان سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس مقدس پتھر کو کعبہ شریف میں نصب کرے۔ لوگوں میں تلواریں کھنچ گئی اور لوگ کلو غارت پر آماد ہو گئے، لہٰذا ابو امیہ بن مغیرہ
मखजूमी, जो उस वक्त मक्का के सबसे बुजुर्ग तरीन शख्स थे और उस वक्त उनकी उम्र कुरैश में सबसे ज्यादा थी, उन्होंने एक राय पेश की और कहा कि कल सुबह को जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम के दरवाजे से दाखिल होगा उसी को अपना हाकिम बनाकर फैसला कर लिया जाए। सबने इस राय को पसंद किया। सुबह हुई और तमाम लोग हरम पहुंचे तो देखा कि सबसे पहले हरम में हुजरे पाक तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर सबकी ज़बानों से बेसाख्ता ये अल्फाज अदा हुए कि ये तो मोहम्मद अमीन है, हम इनको हाकिम बनाने पर राजी हैं। हुजूर ने निहायत ही हिकमत से काम लिया और एक चादर मंगवाई और हजरत असवद को इसमें रखकर ये फरमाया कि हर कबीले का सरदार इस चादर को थाम ले ताकि इस शरफ से कोई कबीला भी महरूम न रह सके। सबने मिलकर चादर उठाई और इस चादर को उठाते हुए काबा के करीब गए और फिर हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से हजरत असवद को काबा शरीफ में नस्ब किया। इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरासत और हिकमत अमली की वजह से अहले मक्का खून खराबे और कत्लो गारत से महफूज हो गए। जिंदगी अपनी मंजिल तय करती हुई रवा दवा थी और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 37 बरस हो गई। उन दिनों मक्का में एक शदीद कहर पड़ा जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। लोग अनाज के लिए तरसने लगे, चारा सूख गया, जानवर और चौपाए भूख से मरने लगे। लोगों का फाका से बुरा हाल था। बाजारों में चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। इन गुर्बत और परेशानी के दिनों में हुजूर के घर का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरियादिली और सहावत में कोई कमी न हुई। हुजूर रोज भूखों को खाना खिलाते, मोहताजों की मदद करते और बिरूनी इलाकों से गल्ला मंगवाकर गरीबों में मुफ्त तकसीम करते। इस नेक काम में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जोजा बीबी खदीजा भी आपका भरपूर साथ देती थी और इस दरियादिली की वजह से बेशुमार गरीब मुफलिस लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। इस कहर की वजह से आपके चचा हजरत अबू तालिब भी बहुत परेशान थे और उनकी माली हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। अबू तालिब के कई औलाद थे जिनकी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो रहा था। हुजूर को अपने अजीज चाचा की हालत देखकर बेहद दुख हुआ, लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के पास गए और अपने चचा की दरखास्त की कि वो अपने बेटे अली को अपनी किफालत में लेना चाहते हैं ताकि अबू तालिब का बोझ कुछ हम कम कर सकें और परेशानियों में कुछ कमी आ जाए। इस तरह अली इब्ने अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आ गए और अली की परवरिश हुजूर के साए में होने लगी।